تو آپ نے تیاری کی ہے گردان سے متعلق کوئی؟ جی 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 سنا ہے. جی. لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا لیضرب لنضرب. شاباش. مجھول مجھول مجہول یا جی مجھول لیضرب. ہاں لا یضرب لا یضربا لیضرب لیضرب. لیضرب لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا لیضرب لتضرب جا اس کو لیضرب مزید لنضرب. ماشاء اللہ اس کو مزید آپ بہتر بنائیں، اس کو روانی کے ساتھ اس کو بہتر بنائیں. ٹھیک ہے نا؟ جی تو کل نفی نہیں کی بھی پڑھی تھی، لا یضرب لا یضرب، وہ بھی یاد کی ہے نہیں کہ؟ جی کیوں ہے. جی سنائیں. لا يضرب لا يضربا لا يضربو لا تضرب لا تضربا لا يضربنا لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تضربي لا تضرب لا تضربنا لا أضرب لا ضرب لا نضرب. ماشاء اللہ. مجھول لا يضرب لا يضربا لا يضربو لا تضرب لا تضربا لا يضربنا لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تضربي لا تضرب لا تضربا لا تضربنا لا أضرب لا نضرب. لا عذرب لا نذرب. ماشاء اللہ بہت اچھا. اس کو مزید آپ اس کو روانی کے ساتھ نا 3 3 4 4 جو ہے وہ اینڈ پہ عمران صاحب ان سے ذرا مزید سنیے گا تاکہ ان کی روانی ہو جائے. ٹھیک ہے. زین نے تقریباً 5 6 سنا دی ہیں، ان کی روانی ہو گئی ہے. تو اینڈ پہ نا آپ نے عمران صاحب کو سنانی ہے 5 6 گردانیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے جی. ہاں فصیح صاحب آپ کا تعلق میرے خیال انڈیا سے ہے. نہیں سر جی لیا سے ساؤتھ پنجاب. اچھا ساؤتھ پنجاب سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. تو اینڈ پہ آپ نے نا مزید عمر کی بھی 2 3 سنانی ہے اور اس کی بھی 2 3 سنانی ہے. جی ٹھیک. انشاءاللہ جتنی آپ سنائیں گے نا تو اس سے کیا ہو جائے گا، روانی آ جائے گی اور تسلی ہو جائے گی آپ کو. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے. جی رفیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مفتی صاحب خیریت سے ٹھیک ٹھیک ہیں؟ ٹھاک ٹھیک. تو ابھی ان سے ہم نے کچھ گردانیں سنی تھی، تو اینڈ پہ سب پھر آپ سے بھی سن لیں گے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکفرون. عمران صاحب مائک میوٹ کریں اپنا. جی جناب. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر یکفر جو کفر ان الذین جو کفر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں النبی نبیوں کو بغیر حق نہ حق، ویقتلون الذین اور ان لوگوں کو قتل کرتے یأمرون بالقسط جو ان کو انصاف کا حکم دیتے ہیں من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم تو انہیں عذاب علیم دردناک عذاب کی خوشخبری دے. اولئک کہ وہ لوگ ہیں الذین حبطت اعمالہم ان کے اعمال ضائع ہو گئے فی دنیا میں والآخرہ آخرت میں. حبطت کون سا صیغہ ہے وسیع صاحب؟ حبطت کون سا صیغہ ہے وسیع صاحب؟ محمد حسین حبطت کون سا صیغہ ہے؟ جی جی یوسف صاحب. زین حبیطت جو ہے یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا فعل فعل ماضی. فعل ماضی معلوم. ٹھیک ہے شاباش. وما لهم من ناصر ان کا کوئی مددگار نہیں. الم تری الی الذین آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتوا نصیبا جنہیں دیا گیا حصہ من الکتاب کتاب سے یعنی اہل کتاب، یدعون الی کتاب اللہ انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے بین ان کے درمیان، ثم یتولی فریق تو ان میں سے منہ پھیر لاتا ہے ایک فریق من ان میں سے، وہم معرضون اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں. ذالک بانہم اس لیے کہ قالوا کہتے ہیں لن تمسنا النار کہ ہمیں آگ نہیں چھوے گی الا مگر ایام معدودات چند دن. یہودی کہتے تھے وہ 40 دن جو ہم نے بچڑے کی بات کی تھی وہ دن وہ 40 دن ہمیں عذاب ملے گا، اس کے عذاب نہیں ملے گا. وغرہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو فی دینہم ان کے اس دین نے ان کے بارے میں ما کانوا یفترون جو اس پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں. فکیف وہ کیسا حال ہوگا اذا جب جمعناہم ہم ان کو جمع کریں گے لیومن ایسے دن کے لیے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی قیامت کے دن.
وعفیت اور پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو ما کا سبب جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور نہ ظلم کیا جائے گا۔ قل فرما دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک، اے ملکوں کا اے مالک، توتی الملک من تشاء، جسے تو چاہے ملک دے دے، بادشاہی دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے تو چھین لے، وتعز من تشاء، جسے تو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے تو ذلیل کر دے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرنے والا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، تو نکالنے والا ہے زندہ سے مردہ کو، وتخرج المیت من الحی، اور مردہ سے زندہ کو، وترزق، تو رزق عطا دیتا ہے من تشاء، جسے چاہے بغیر حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، نہیں بنانا چاہیے مومنوں کو کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمن، مومنوں کو چھوڑ کے، جو مومن ہے مومنوں سے دوستی رکھیں، کافروں سے نہیں۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کہے گا، فلیس من اللہ فی شیء، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، الا مگر ان تتقوا، مگر یہ کہ تم ڈرو، منہم ان سے، تقاہ کہ کچھ ڈرنا، ٹھیک ہے۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، وہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وإلی اللہ المصیر، اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ قل فرما دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم وتبدوہ، جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، یعلم اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، ویعلم ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ جو کچھ زمین آسمان میں سب کچھ جانتے ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم، اس دن، یعنی جس دن، تجد، پائے گی، کل نفس، ہر جان، ما عمل، جو اس نے عمل کیا، من خیرن، کوئی بھی بھلائی ہو، محضرن، سامنے، جس نے بھی کوئی نیکی کی ہے وہ سامنے اس کی آئے گی، وما عملت من سوء، جو اس نے عمل کیا برا وہ بھی سامنے ہوگا، تود، وہ جان تمنا کرے گی کہ لو ان بینہ و بین امدا بعیدا، کہ اس کے اور اس برائی کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوتا، کہ یہ میں نے کی نہ ہوتی۔ ویحذرکم اللہ نفس، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ تو اللہ نے ابھی بتا دیا کہ اس وقت تم کہو گے کاش کہ یہ برائی میں نے نہ کی ہوئی، میرے اس برائی کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو، تو آج اللہ بتا رہا ہے کہ ہم ان برائیوں سے دور رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب الوسوسۃ، وسوسے سے متعلق یہ باب ہے، دل میں جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، تجاوز عن امتی ما وسوست بہ صدور، اللہ تبارک و تعالی اس کو درگزر فرماتا ہے میرے امتی میں سے جو اس کے دلوں میں خیال آتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی خیالات کو درگزر فرماتا ہے، معلوم تعمل بھی، یہاں تک جب تک وہ کام کر نہ لے، وسوسہ آیا کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن جب تک کام نہیں کرتا، کام کرے گا وہ تو پھر پکڑ ہوگی، او تتکلم، یا اس برائی کے بارے میں گفتگو کرے گا تو وہ بھی برائی لکھی جائے گی۔ وعن انس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے الی النبی، فسألوا، آپ علیہ السلام نے پوچھا، سوال کیا، انا نجد فی انفسنا، کہ ہم پاتے ہیں اپنی جانوں میں، ما یتعاظم، بہت بڑی بات، احدنا، ہمارے لیے، کہ ان یتکلم بھی، کہ ہم اس کے بارے میں کلام بھی کریں، اس طرح کے خطرات ہمارے دلوں میں آتے ہیں وسوسے، ہم اس بارے میں گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ قال، فرما، او قد وجدتموہ، کیا تم اس طرح کے پاتے ہو وسوسے؟ قالوا نعم، ان کا جی ہاں۔ قال ذلک صریح الایمان، تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ اصل میں ایمان ہے، کیونکہ وسوسے آتے ہیں نا، ایمان ہے تو وسوسے شیطان ہے، جس گھر میں مال دولت تو شیطان اسی گھر میں آئے گا۔ وعن انہی سے قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی ایک پاس آتا ہے، فیقول، کہتے ہیں من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، من خلق کذا، اس کو کس نے، من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، حتی یقول، یا تو کہتا ہے من خلق ربک، کس نے تیرے رب کو پیدا کیا، فَإِذَا بَلَغُوا، جب وہ اس بات پر پہنچے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، چاہیے کہ بندہ جو اللہ کی پناہ مانگے، وَلْيَنْتَهِ، اور وہاں سے بھاگ جائے، دور ہو جائے، کیونکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ رب کو کس نے پیدا کیا۔ وعن انہی سے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس
لوگ لگے رہیں گے اس طرح، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، حتی یقال یہاں تک کہا جائے گا ھذا یہ خلق اللہ الخلق کہ اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، فمن خلق اللہ تو کس نے اللہ کو پیدا کیا ہے، فمن وجد جو پائے من ذالک اس میں سے شین کچھ بھی، اس طرح کا خیال کوئی بھی دل میں آئے، فلیقل چاہیے کہ وہ کہے آمنت باللہ و رسولی میں اللہ پر ایمان لایا اس کے رسولوں پر۔ وعن ابن مسعود روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم تم میں سے کوئی بھی من احد کسی ایک الا مگر وقد وکیل به قرینو اس پر معمور کیا گیا، تم میں سے ہر ایک کے اوپر معمور کیا گیا ہے قرینو ساتھی، من الجن و قرین من الملائکہ ایک جنوں میں سے اور ایک فرشتوں میں سے۔ قالوا صحابہ نے کہا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ایک مطلب فرشتہ ایک جن ہے؟ قال وَإِيَّاي یا رسول اللہ کے رسول فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، ولیکن اللہ لیکن اللہ اعاننی اللہ نے میری مدد فرمائی ہے علیہ اس پر کہ فاسلم وہ مسلمان ہو گیا، وہ جن جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ فرشتہ نیکی کی طرف جو توجہ دلاتا ہے اور جن برائی کی طرف، تو میرے پاس جو جن تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اللہ نے میری مدد فرمائی ہے۔ فلا یأمرنی مجھے نہیں حکم دیتا الا بخیر مگر بھلائی کے حکم دیتا ہے۔ وعن انس روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان بے شک شیطان یجری دوڑتا ہے من الانسان انسان میں مجد دم جس طرح خون دوڑتا ہے انسان کے رگوں میں اسی طرح شیطان بھی دوڑتا ہے، یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی بخاری مسلم کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم کوئی آدم یعنی ما من بنی آدم میں سے کوئی بھی ایسا بچہ نہیں، مولود ایسا بچہ نہیں الا مگر یمس الشیطان اس کو شیطان چھو لیتا ہے، حتی یولد جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، فیستحلو تو چیختا ہے، صارخن آواز نکالتا ہے، من مس شیطان شیطان کے چھونے سے، شیطان اس کو جو ہے نا وہ انگلیاں مارتا ہے، کبھی ادھر تنگ کرتا ہے، غیر مریم و ابنہا سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے، عیسیٰ علیہ السلام کو چھوا نہیں تھا شیطان نے اور نہ مریم علیہ السلام۔ وعن ان سے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ المولود بچے کا چلانا حین یکو نزع جب وہ اس کو چھیڑتا ہے من الشیطان شیطان، بچہ اس وقت چیختا ہے جب شیطان اس کو چھیڑتا ہے۔ وعن جابر جابر سے بات ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یدو عرش بے شک ابلیس اپنا عرش رکھتا ہے علی الماء پانی پر، ثم یبعث سرایا پھر اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے، یفتنون الناس کے لوگوں کو فتنے میں ڈالیں، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ تو اس میں سے سب سے زیادہ اس کے قریب وہ ہوتا ہے منزلتاً اعظمہم فتنۃ جو سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے، جو سب سے شیطان بڑا فتنے برپا کرتا ہے وہ شیطان اس کے قریب ہوتا ہے۔ یجیء احدہم ان میں سے کوئی ایک آتا ہے، فیقول کہتا ہے فعلت کذا و کذا میں نے ایسا ایسا کیا، فیقول وہ کہتا ہے ما صنعت شیئا تو نے تو کچھ کام ہی نہیں کیا، حتی ثم یجیء احدہم پھر ان میں سے ایک آتا ہے فیقول کہتا ہے ما ترکت میں نے نہیں چھوڑا، حتی یہاں تک کہ فرقت بینہ و بین امراتی یہاں تک کہ اتنی لڑائی کہ میاں اور بیوی الگ ہو گئے، میاں اور بیوی کی میں نے لڑائی کر کے ہی چھوڑی۔ قال راوی کہتے ہیں فیدنیہ منہ تو اسے آگے قریب کرتا ہے، ویقول کہتا ہے نعمہ بہت اچھا کیا انت تو نے۔ قال عامش راوی کہتے ہیں اراہ قال فلیلتزمہ راوی کہتے ہیں کہ ایک روایت میں کہ اسے گلے لگا لیتا ہے اس اپنے ساتھی کو جو اس کا چیلا ہوتا ہے کہ تو نے بڑا کام کیا کہ تو نے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی ہے، تو اس لیے تجھے انعام دیتا ہوں، میں تجھے گلے لگاتا ہوں۔ وعنہ انہی سے روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ علیہ وسلم ان الشیطان بے شک شیطان قد عیسیٰ مایوس ہو گیا من اس سے کہ ان یعبدہ کہ اس کی پوجا ہو، المصلون کون پوجا کرے اس کی نمازی، فی جزیرۃ العرب جزیرہ عرب میں وہ مایوس ہو گیا ہے کہ لوگ اس کی پوجا کریں گے، لیکن فی التحریش بینہم آپس میں لڑائیاں تو چلائی گئی ہے، لڑائیاں چلتی رہیں گی، تو یہ شیطان کام کراتا رہتا ہے، تو اس لیے امن میں رہنا ٹھیک ہے نا، صبر کرنا یہ بہت اہم ہے، شیطان کو تکلیف پہنچانے کی بات ہے، بندہ امن میں رہے اور صبر کرے، کسی سے لڑے نہ جھگڑا نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان، ٹھیک ہے جی۔
مثلا نمبر ایک، آدمی چاہے جنب ہو یا حیض و نفاس والی عورت تو اس کا جھوٹا پاک ہے، آدمی کا جھوٹا پاک ہے، ٹھیک ہے. کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے مگر اس سے بچنا چاہیے، جیسے تھوک ہے، رینٹ ہے، یا ٹھیک ہو گیا. تو آدمی کا جھوٹا پاک ہے، یعنی انسان کا جھوٹا. نمبر دو، کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آ گئی، اس نے فوراً پانی پیا تو یہ جھوٹا ناپاک ہے. سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ کلی کر کے منہ پاک کرے. اگر کلی نہ کی اور چند بار تھوک کا گزر موضع نجاست پر ہوا، خواہ نگلنے میں یا تھوکنے میں، یہاں تک کہ نجاست کا اثر نہ رہا تو پھر وہ پاک ہو گیا. یعنی کہ جیسے آئے فوراً تھوک. معذلہ شراب پی کے فوراً پانی پیا تو پانی نجس ہو گیا. مثلا 4، شراب خوری خار کی مونچھیں پانی میں گر گئے تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے. مسئلہ نمبر 5، مرد کو غیر عورت کا اور عورت کو غیر مرد کا جھوٹا اگر معلوم ہو کہ فلانی یا فلاں کا جھوٹا ہے، بطور لذت کھانا پینا مکروہ ہے مگر اس کھانے میں کوئی کراہت نہیں. اگر معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے یا لذت کے طور پر کھایا نہ پیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہوں یا پرند، ان کا جھوٹا پاک ہے اگرچہ نر ہوں، جیسے گائے، بھینس. جو مرغی چھوٹی پھرتی ہے، غلیظ منہ ہر جگہ ڈالتی رہتی ہے، اس کا جھوٹا ناپاک ہے. یہ بعض گائیں جن کی عادت غلیظ کھانے کی ہے تو ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے. مسئلہ نمبر 9، گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے. مسئلہ نمبر 10، سور کا، کتے کا، شیر کا، ان کا جھوٹا ناپاک ہے. مسئلہ نمبر 11، کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو اگر وہ چینی یا دھات کا ہے یا مٹی کا تو 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، ورنہ ہر بار سکھا کر دھوئے، ٹھیک ہے. ہاں چینی میں بال ہو یا اور برتن، ٹھیک ہے، تو سکھا کر پاک ہوگا. مٹکے کو کتے نے اوپر سے چاٹا تو اس کا پانی ناپاک نہ ہوگا. اڑنے والے شکاری جانور جیسے شکرا، باز، بحری چیل وغیرہ کا جھوٹا مکروہ ہے. یہی حکم کوے کا ہے، اور ان کو پال کر شکار کے لیے سکھا لیا اور چونچ میں نجاست نہ لگی تو پھر تو جھوٹا پاک ہے. گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، جھوٹا ان کا مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی. اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا تو چاہیے کہ فوراً کھینچ لے، چھوڑ دینا چاٹتی رہے مکروہ ہے. چاہیے کہ ہاتھ دھو ڈالے، ٹھیک ہے. بلی نے چوہا کھایا اور فوراً برتن میں منہ ڈال دے تو ناپاک ہے. مثلا نمبر 17، پانی کے رہنے والے جانور کا جھوٹا پاک ہے، خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہو یا نہ ہو. 18، گدھے خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، یعنی اس کے قابل وضو ہونے میں شک ہے، قابل وضو ہونے میں، لہٰذا اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ نمبر 19، جو جھوٹا پانی پاک ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہے مگر جنب نے بغیر کلی کیے پانی پیا تو اس جھوٹے پانی سے وضو ناجائز ہے کہ مستعمل ہو گیا. اچھا پانی ہوتے ہوئے مکروہ پانی سے وضو غسل مکروہ ہے، اور اگر اچھا پانی موجود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. مسئلہ نمبر 21، اچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوک سے وضو غسل جائز نہیں ہے. مسئلہ نمبر 22، مشکوک کو جھوٹے کا کھانا بھی نہیں چاہیے. مسئلہ نمبر 23، مشکوک پانی اچھے پانی مل گیا تو اب اچھا زیادہ ہے تو اس میں وضو کر سکتا ہے. مسئلہ 24، جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے. جس کا جھوٹا ناپاک اور جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ لعاب بھی پاک، اور جس کا جھوٹا مکروہ اس کا پسینہ لعاب بھی کیا ہے، مکروہ ہے. گدھے خچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے چاہے کتنا ہی زیادہ لگا ہو، ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کل ہم نے پڑھا تھا عوامل مانویہ. جی زین پھر آگے یاد زین کچھ کیا کل کا کام؟ مصروف رہے میرے خیال میں لیفٹ ہو گیا زین بھی. یاسین صاحب کافی دنوں بعد آئے ہیں آپ. یاسین جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی استاد جی تھوڑا مصروف تھا نا، اس وجہ سے کافی ٹائم کے بعد آیا جو ہوں. ویڈیوز ہیں وہ ان کو دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے جی. جی بالکل، وہ میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پر لنک آتی ہے، وہ میں دیکھتا ہوں وہاں پر. اس کی تیاری کرتے رہیں، ٹھیک ہے. جی ہاں جی اسد صاحب، کل ہم نے عوامل مانویہ سے متعلق گفتگو کی تھی، اس بارے میں آپ اس کے کیا خلاصہ بتائیں گے؟ کچھ آپ نے دیکھا اس بارے میں کہ نہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت، عوامل مانویہ اس کی 2 اقسام تھی. ایک ابتدا اور دوسری تھی فعل مضارع کا حروف نواصب و جوازم سے خالی ہونا. ہاں ایک تھی مبتدا، دوسرا فعل مضارع کے عوامل سے خالی، ٹھیک ہے. اچھا عوامل کی ابتداءً کتنی قسمیں تھی؟ جی عوامل 3 ابتدا. ہاں
یہ 3 اقسام تھی. 3 اقسام عوامل. جی رفیق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اسد؟ نہیں، دو اقسام تھی جی، 2 اقسام تھی. ایک لفظی اور ایک معنوی. معنوی جی، لفظی اور معنوی. پھر لفظی کی کتنی قسمیں تھی؟ جی لفظی کی 3 اقسام تھی. پھر ہاں لفظی کون کون سی تھی؟ رفیق بول نہیں رہے رفیق صاحب. جی 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 میں بول رہا ہوں، میں سن رہا ہوں. ہاں حروف لفظی حملہ تھی. لفظی کی عوامل رفیق صاحب بتائیں، لفظی عوامل کی کتنی قسمیں تھی؟ جی رفیق صاحب یعنی لفظی عوامل. ہاں یہاں تو اول معنوی کے بیان جو عوامل معنوی کی 2 قسمیں ہیں، ابتدا فعل ماضی فعل مضارع کا. نہیں میں پیچھے کل جو میں نے پیچھے بتایا نا اس کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا یہ یعنی 19 نمبر سے پیچھے کی پڑھ رہے ہیں دوسرے، میں اس کو دیکھ رہا تھا نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ لفظی عوامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ پچھلے سبق کی پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی پچھلا ہی ہے. ہاں نہیں میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہاں تو 2 ہی نظر آ رہی ہیں کام پہ ساری. جی فصیح صاحب بتائیں گے. فصیح صاحب سر جی 3 ہے پڑھیں. کون سے ہیں؟ سر جی حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ. جا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. حروف عملہ کے بل کتنے قسمیں آگے؟ سر جی 2 ہیں پڑھیں. حروف عملہ کی ایک 2 جو اسم میں میں عمل کرتے ہیں، جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. شاباش بالکل ٹھیک. ہاں جی شیر علی صاحب کچھ آپ حصہ ڈالیں گے جو اسم میں حروف عمل عمل کرتے ہیں وہ کون کون سے؟ ان میں سے کوئی 2 کے نام بتائیں. جی حضور مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے میں بتا نہیں سکتا. ہاں حروف جارہ ہو گیا اور حروف جارہ ایک ہو گیا، حروف مشبہ بل کوئی بھی آپ 2 بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. تو اچھا یہ ہو گیا حروف. اچھا افعال عاملہ. جی اسد صاحب افعال عاملہ میں سے کوئی 2 کا ذکر کریں. جی فعل معروف اور فعل مجہول حضرت. ہاں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. غزالی صاحب آپ کل چھٹی پر تھے غالباً. جی میں ہاں کل آئے تھے آپ کلاس میں. کل آخری ٹائم آیا تھا، بالکل آخری ٹائم. ہاں وہ جو ہم نے شروع میں پڑھایا تھا اس کو دیکھا تھا آپ کے؟ نہیں وہ ابھی تک نہیں دیکھا. ہاں اس کو دیکھ لیں. تو ہم جی نے یہ پیچھے سے تھوڑا سا بتایا تھا کہ حروف عملہ کیا ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس کا دوبارہ اس کی دہرائی کرائی تھی. ہاں جی تو اس کو اب ضرور دیکھ لیں. چلیں آج صحیح. اب آپ کے نا عوامل ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے تو آپ نے عوامل کا نقشہ میں نے کہا تھا ذہن کو وہ بنا کے بھیجے گا، اور آپ میں سے ہر ایک بندہ بنائے ذرا دیکھے اچھا رہے گا. سبق نمبر 20 سے توابع کا بیان. تابع کی تعریف. تابع ہر وہ دوسرا لفظ ہو جو اعراب میں ایک ہی جیسے پہلے لفظ کے مطابق ہوتا ہے، دوسرا جو پہلے کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے تابع ہر وہ دوسرا لفظ کیا ہے؟ تابع ہر وہ دوسرا لفظ. جی پڑھیں جی ذہن پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے ذرا. جی حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم. تابع کی تعریف. تابع ہر وہ دوسرا لفظ جو اعراب میں ایک ہی جہت سے پہلے لفظ کے مطابق ہوتا ہے، پہلے لفظ کو مطبوع کہتے ہیں. ہاں پہلے کو مطبوع کہیں گے اور دوسرے کو تابع کہیں گے. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. تابع کا حکم یہ کہ وہ اعراب میں ہمیشہ اپنے مطبوع کے مطابق ہوتا ہے. جو مطبوع ہوگا نا مرفوع ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا مرفوع. مطبوع پر جو ہے نصب ہے تو یہ بھی کیا ہوگا نصب ہوگا اس پہ بھی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب پہلے ہو گئی تابع کی جی یاسین صاحب. استاد جی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مطبوع کی معنی کیا ہوتی ہے؟ بتائے کوئی کون مطبوع بتائے؟ چھپا ہوا. ہاں جی رفیق صاحب بتائیں گے. جی مطبوع جو چھپا ہوا ہے، تابع ہوتا ہے نا یہ مطبوع یہ چھپا ہوا. چھپا ہوا نہیں، وہ مطبوع اور ہے، وہ توا سے ہے، یہ ترا اچھا سے ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے پھر اوکے. اچھا پہلے آپ یہ دیکھیں کہ تابع کون سا صیغہ ہے. اسد صاحب تابع کون سا صیغہ ہے؟ جی غزالی بتائے گا. اس میں فائل کا صیغہ ہے. ہاں اس میں فاعل کا صیغہ تابعون.
فاعل داربن. جی اسد صاحب توجہ نہیں, کیا بات ہے؟ جی میں اصل میں نہیں غور نہیں کر سکا, سمجھ گیا بات, ٹھیک ہو گیا. تابعون تابع یعنی پیچھے آنے والا, ٹھیک ہے. اچھا اب بتاؤ مطبوع کون سا سیکھا ہے؟ مفعول, اس میں مفعول, ہاں؟ اس میں مفعول, اس میں مفعول جس کی اتباع کی جائے. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تابع جو تابع اتباع کرنے والا, ٹھیک ہے. مطبوع جس کی اتباع کی جائے. تو جو مطبوع ہوگا نا, اب یاسین سمجھ آ رہی ہے؟ مطبوع جس کی اتباع کی جائے, ٹھیک ہے. جی استاد سمجھا رہی ہے بالکل. یعنی ایک اسم معرفہ ہوگا نا, اس کے بعد بالکل معرفہ ہی آئے گا. ایک اسم آئے گا الف لام اس کے شروع میں ہوگا, تو جب اس کے پیچھے والا آئے گا نا اس پر بھی الف لام ہوگا, تو وہ پہلا مطبوع ہوگا, بعد والا تابع ہوگا. مطبوع ہوگا کہ اس کی اتباع ہو رہی ہے, بعد والا اس کی اتباع کر رہا ہے. دوسرا لفظ جو ہے, سمجھ آ گئی؟ آگے اس کی مثالیں آ رہی ہیں, پریشان نہ ہو. تابع کی اقسام, تابع کی 5 قسمیں ہیں. صفت, تاکید, بدل, عطف برف, عطف بیان. سب سے پہلے صفت, ٹھیک ہے. صفت وہ تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کی ذات میں پایا جائے, جو اس میں مطبوع کی ذات میں پایا جائے, ٹھیک ہے. جیسے جانی رجل عالم, آیا رجل عالم, جا آیا نہیں میرے پاس, رجل عالم. رجل موصوف یا مطبوع کہہ دیں, اور عالم تابع ہے. دیکھیں رجل مذکر, عالم بھی مذکر. رجل واحد, اس کی اتباع کرتے ہوئے عالم بھی واحد ہے. رجل مذکر ہے, اتباع کرتے ہوئے عالم بھی کیا ہے؟ مذکر ہے. سمجھ آ گیا؟ اس میں رجل مطبوع اور عالم تابع ہے, جو آپ نے پیچھے مثال پڑھی نا, دوسرا لفظ جو پہلے کی اتباع کرے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک تو یہ معنی, دوسرا یہ کہیں گے کہ رجل موصوف عالم صفت. 5 ہے نا تابع کی, 5 قسمیں. ان سے پہلی قسم رجل موصوف, تو جا فعل نون وقاء یا مفعول به. رجل موصوف عالم صفت, موصوف صفت مل کے فاعل بنیں گے جا فعل کا. جا فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ, اس کو ترکیب کہتے ہیں. اس طرح جملہ مکمل ہو جاتا ہے. سمجھ آ گیا؟ یا ایسے معنی پر دلالت کرے, پہلا تو یہ کہ مطبوع میں کوئی صفت, یا ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق ہو. پہلے تو مطبوع میں ہو یا مطبوع کے متعلق ہو. دوسرا جیسے جانی رجل حسن غلام, ایسا میرے پاس آدمی ہے جس کا غلام بڑا خوبصورت ہے, یا ایسا آدمی ہے جس کے والد بڑے خوبصورت ہیں. تو خوبصورتی کا تعلق اس کے والد سے ہے, یہ بھی اس تابع کی اقسام میں سے آتا ہے. پہلی قسم جو ہے, پہلی قسم کون سی تابع کی؟ 2 موصوف صفت کی. پہلی قسم یہ ہے صفت وہ تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود مطبوع کی ذات میں پائی جائے. اب اس میں اس کی جو قسم ہے وہ بیان کر رہے ہیں. وہ 10 چیزوں میں سے مطبوع کے مطابق ہوتی ہے. تعریف و تنقید, تذکیر و تانیث, افراد تثنیہ جمع یعنی واحد سے جمع, رفع نصب, یہ کتنے ہو گئے, اور جر, یہ 10 ہو گئے. معرفہ نکرہ, ٹھیک ہو گیا. مذکر مؤنث, واحد تثنیہ جمع, رفع نصب جر, یہ 10 میں سے 4 چیزیں پائی جائیں گی ہر جگہ. یعنی تعریف معرفہ نکرہ, ٹھیک ہے. موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی, نمبر 1. نمبر 2 موصوف واحد ہوگا, صفت بھی واحد ہوگی. نمبر 3 وہ موصوف مذکر ہوگا, صفت بھی مذکر ہوگی. نمبر 4 موصوف مرفوع ہوگا, صفت بھی مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اس کو الٹ کرتے رہیں کہ موصوف جو ہے وہ نکرہ ہوگا, صفت بھی نکرہ ہوگی. جیسے راجل عالم, موصوف کیا ہے؟ نکرہ ہے, عالم بھی نکرہ ہے. راجل مذکر ہے, عالم بھی مذکر ہے. راجل واحد ہے, عالم بھی واحد ہے. راجل حالت رفع میں, عالم بھی حالت رفع میں. بھی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی اسے کہتے ہیں راجل موصوف عالم صفت. راجلان موصوف عالمان صفت, کیونکہ راجلان تثنیہ, عالمان بھی تثنیہ. رجال موصوف, عالمون بھی صفت, کہ رجال جمع عالم. اسی طرح وامرات عالمۃ, امرات موصوف, عالمۃ صفت, کیونکہ امرات مؤنث, عالمۃ مؤنث, امرات واحد, عالمۃ واحد. یہ چاروں چیزیں ایک پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور دوسری قسم 5 چیزوں میں سے مطبوع کے مطابق ہوتی ہے, جیسے معرفہ نکرہ, تعریف تنکیر, رفع نصب جر. 5 میں سے 2 چیزیں پائی جائیں گی کہ موصوف یعنی کہ تابع جو اس کی ذات نہیں بلکہ اس کے متعلق جو چیز ہے اس کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے. ایک تو ہے نا آپ کی خوبصورتی بیان کرنا,
کہ جناب آپ بڑی محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ایک ایک آپ کا بھائی آپ کی بڑی محنت کرتا ہے، تو جو آپ کا بھائی اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دوسری قسم ہے موصوف کی کہ آپ کے بھائی کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کا بھائی عالم ہے یا آپ کے والد عالم ہے. جانی رجل، آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ عالم ابو، اس کے عالم جو ہے اس کے والد صاحب ہیں. اس میں یہ ہو جائے گا کہ وہ جو مطبوع ہوگا معرفہ ہوگا اور صفت بھی معرفہ ہوگی. مطبوع حالت رفع میں ہوگا، صفت بھی حالت رفع میں ہوگی. یہ دو چیزیں پائی جائیں گی، یعنی 5 میں سے 2 کا پایا جانا لازمی ہے. رجل، دیکھیں رجل کیا یہ نکرہ ہے، عالم بھی کیا ہے، یہ نکرہ ہے. رجل واحد ہے، عالم بھی کیا ہے، واحد ہے. بس ان 2 چیزوں میں پائی جائے گی. فائدہ خیال ہے کہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ بھی آ سکتی ہے. نکرہ کی صفت جانی رجل ابوہ عالم، نکرہ ہے نا، رجل موصوف، ابو مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مبتدا، عالم خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، پھر صفت بن جائے گی رجل موصوف کی. اس وقت جملہ میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو نکرہ کی طرف لوٹے. ٹھیک ہے جی. تو آج آپ نے تابع کا بیان پڑھا، اس کی تعریف آپ نے پڑھی، اس کا حکم آپ نے پڑھا. اس کی 5 قسمیں ہیں، اس میں سے صفت. ٹھیک ہے. صفت کی 2 قسمیں. پہلی قسم صفت کی کہ خود جو بندہ ہے اس میں کوئی چیز پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر یہ کہ 10 چیزیں ہوں گی، 10 میں سے 4 کا پایا ہونا دونوں موصوف اور صفت میں مطابقت ہونی چاہیے 4 میں الفاظ میں. اور اگر موصوف کے متعلق کوئی چیز ہے، اس کے ابو عالم ہے، اس کے ساتھی عالم ہے، وہاں پھر 5 میں سے 2 چیزوں کا پایا جانا لازمی ہے. تو قرآن پاک میں موصوف اور صفت کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو گائے بگائے یہ بات آپ کے گوش و گزار کرتی رہیں گے. انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے نا اس کو تو بڑی آسانی ہو جائے گی. جی اسد صاحب، جی جی سمجھ آ گئی؟ جی انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. جی فصیح صاحب سمجھ آ گئی؟ جی چلے اچھا ہو گیا، سمجھ آ گئی تو پھر اچھا ہو گیا. انشاء العربیہ. جی انشاء العربیہ. جی عباسی صاحب، چونکہ آپ عرب میں رہتے ہیں تو آپ کی عربی بہتر ہے، اس لیے پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم. جی حکم کریں. ہاں اچھا، کتنا عرصہ رہنا چاہیے عرب میں تو عربی آ جائے گی اچھی طرح سے؟ جتنا مرضی ہو رہے ہیں. ہاں اگر عرب میں رہ رہے ہیں اور عربی سیکھ رہے ہیں تو پھر 2-3 سال میں جو ہے نا ماشاءاللہ آپ ماسٹر بن جائیں گے. لیکن اچھا ایسے ہی آپ جو ہے نا پھر ایسے آہستہ پھر 10 سال بھی لگ سکتے ہیں. اچھا، میں نے اسکالرشپ لینی ہے عرب میں، کہیں کسی عرب ملک میں. ہاں تو وہ انشاءاللہ آپ کسی یونیورسٹی سے لے لیں تو آپ جو ہے نا ایزیلی جو ہے نا تقریباً 1.5 سال 2 سال میں جیسے آپ ماشاءاللہ صحیح زبان سیکھ لیں گے آپ، کیونکہ آلریڈی آپ کو ماشاءاللہ پڑھنا لکھنا تو آ رہا ہے، سر روانی چاہیے. اچھا ٹھیک ہو جامعہ گیا. ملک سعود ہے، اس میں جو ہے نا میرے بیٹے نے کوئی 3-4 مہینے لی تھی ماشاءاللہ، تو اس نے کافی اچھا نا اس نے سیکھ لیا تھا. کس نے سرٹیفکیٹ لی؟ مل آپ گیا کے تھا بیٹے اس نے کو، لی تھی؟ بیٹے نے. ہاں تو اس نے کس میں؟ سرٹیفکیٹ مل گیا تھا اس کو. یہ لینگویج عربی لینگویج. ٹھیک. لینگویج. اور اٹھتے بیٹھتے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے عربوں سے ملنے کا، سننے کا وہ کہ نہیں؟ بہت زیادہ اس سے تو بہت زیادہ نا، یعنی ہاں اٹھنا بیٹھنا بات کرنا اس سے بہت زیادہ سیکھتا ہے بندہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں، میں نے بتایا تھا نا کہ میں انشاءاللہ میرا وہ ہو گیا ہے، میری مبروک. ہاں ماشاءاللہ. ٹکٹ ہو گئی ہے عمرے کی انشاءاللہ. 1 مہینے تک چلو سن لیں گے عربوں سے، کچھ تو پتہ لگے گا. ہاں نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ پاک خیریت سے لے کے جائے، خیریت سے لے کے آئے ماشاءاللہ. طائف خوشی گئے کی کبھی؟ بات ہے. طائف؟ جی میں طائف ابھی بھی عمرہ کر گیا ہوں. طائف آتے جاتے طائف میں رکا ہوں. ابھی طائف جمعرات کو گیا تھا. طائف اچھا طائف رکے ہیں؟ جی ہاں طائف رکا، اوپر پہاڑی کے اوپر ہی گیا تھا. 2 میقات ہیں نا طائف میں، ایک اچھا سیل کبیر، ایک سیل کبیر ہے، ایک اوپر پہاڑی کے اوپر ہے. 2 میقات ہیں وہاں پہ، دونوں راستے میں ایک میقات آتی ہے. اچھا طائف. آپ وہاں سے بھی طائف کی طرف سے یہ 86 کلومیٹر ہے مکے سے جی طائف مکہ جو سے ہے؟ 86 کلومیٹر تک. 86 جی کلومیٹر. اتنا ہی چلے انشاءاللہ اتنا موقع ہی ملا رہیں گے. طائف بھی دیکھیں گے. نہیں ابھی جانے کی پابندی نہیں ہے، عمرے والا جہاں مرضی جا سکتے ہیں نا. اچھا اب آسانی ہو گئی ہے.
جی جی ہاں، عمرے کا ویزا آپ سعودیہ میں کسی جگہ بھی جا سکتے ہیں عمرہ کر کے، آپ وہاں بھی جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، چلیں یہ تو بڑا اچھا ہو گیا نا. جی اب کیا ڈیٹ لی ہے کوئی؟ ہاں جی 6 تاریخ کو، اگر 6 اگست کی. سوری یہ اللہ خیر چلیں پاک جی لے کے جائے رب العالمین. جی ہاں فرسٹ ٹائم جاؤ گے تو بہت مزہ آئے گا، مزہ آئے گا بہت دیکھنے میں سننے چلیں میں انشاءاللہ یہ سارے. انشاءاللہ. چلیں ہاں جی زین صاحب کچھ کہہ رہے تھے. جی حضور پوچھنا تھا بھائی ٹوٹل کتنا آپ کا یہ 2.5 لاکھ کا ہے پیکج، جی 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 ٹھیک. تقریباً 2.5 لاکھ جگہ لگ جاتا ہے. چلیں جی اچھا ہو گیا. ہاں بیٹا کیا کر رہے ہو؟ چلو پڑھو جی، عباسی صاحب پڑھیں جی. جی جی کہاں سے پڑھوں؟ یہ تمرین کر رہے ہیں، تمرین عربی سے اردو کریں. اچھا اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل بہار میں کلیاں کھل جاتی ہیں اور پھولوں کی کثرت ہو جاتی ہے. پھر ربیع تفتح غصن و ویجد کثرت من الازہار. میں نرگس کا پھول سونگتا ہوں، اشم رح زہرت النرگس. نرگس کی خوشبو مہکتی ہے. راحت النرگس تفاح. کیا تم فصل بہار میں باغات کے سیر کرتے ہو؟ هل نتنزع الحدائق فی الربیع. کیا فصل بہار میں گرمی زائد ہوتی ہے؟ حل جو حار فی الربیع. جی نہیں، فصل بہار میں موسم متعدل ہوتا ہے. لا بل یکون الجو متعدل الربیع. یہ 6 ہیں سارے. اردو سے عربی کون کرے گا؟ کون ہے مرد مومن اردو سے عربی کرے گا؟ جی زین کریں گے. جی زین. جی حضور یہ جی فصل جی فصل بہار میں کلیاں کھل جاتی ہیں اور پھولوں کی کثرت ہو جاتی ہے. تفتح الازہار وتکثر الورود فی الربیع. ٹھیک ہے. میں ہاں جی ٹھیک ہے. میں نرگس کا پھول سونگتا ہوں. ہاں جی نرگس کا پھول سونگتا ہوں. اشم وردہ نرجسن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نرگس کی خوشبو مہکتی ہے. تفوح راحت نرجسن. راہ تو نرجسن. ٹھیک ہو گیا. فصل بہار میں باغات کی سیر کرتے ہو. حل تتنزع فی الحدائق فصل بہار. پھر ربیع. جی اسد صاحب نے کچھ کرنی ہے کوشش. جی میں اسد مجھے صاحب. بتا رہے ہیں جی جی جی. کیا فصل بہار میں گرمی زیادہ ہوتی ہے؟ هل يشتد الحر في الربيع. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی جی نہیں جی نہیں بلکہ فصل بہار میں موسم معتدل ہوتا ہے. لا بل يعتدل الجو في الربيع. ٹھیک ہے. اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑی غور کرے تو یہ ساری اگر آپ نے اچھی طرح سبق یاد کر لیا نا تو آپ کو اسی میں سارا وہ آ جاتا ہے. اور خاص طور پر جو عربی والی تمرین یاد کر لی تو اسی میں سے اکثر انہوں نے دیا ہوا ہے اردو میں. چلیں الدرس الرابع والثلاثون 4 اور 30 34واں سبق. نادیجن پکا ہوا، مرن کڑوا، زحامن بھیڑ، فارسن ٹھیک ہے نا، قارسن سردی کا زائد ہونا، غزیرن موسلادھار، کان تھا یہ کان کا استعمال زیادہ ہوگا اس سبق میں. یا سنو وہ رہتا ہے، مستيقظ جاگنے والا. الثمر نادیجن. نادیجن یہ کون سا فعل ہے؟ اب یہ بتائیے کیا ہے نادیجن؟ سیگا کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے یعنی پھل پکا ہوا ہے. کانا ثمرو کانا بھی تھا بنا گیا تھا پھل غیر نادجن. ٹھیک ہے. غیرہ کیوں آ گیا؟ غیرو کیوں نہیں آیا؟ عیسیٰ غزالی غیرو کیوں نہیں آیا؟ غیرہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے. شاباش. کانا کی خبر ہے. کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھل تھا
ना पका यानी पका हुआ नहीं था। कानत समरु मुर्रन, फल कड़वा था। अज़िहामु शदीदुन, अज़िहाम भीड़ बहुत ज्यादा थी, अला शारे सड़क पर। काना ज़िहामु थी भीड़, शदीदन बहुत ज्यादा, अला शारे सड़क पर। अल यौमुल बर्दुल कारिस, आज ठंडी बहुत ज्यादा, आज ठंडक बहुत ज्यादा है। कानल बर्दो कारिस ने अम्स, कल ठंडक बहुत ज्यादा थी। सदीकी मरीज, मेरा दोस्त बीमार है। काना सदीकी मरीदन, मेरा दोस्त बीमार था। ठीक है, यानी ये फर्क आपको बता रहे हैं। अल कित्ता तो नाइमातुन फी सरीर, सोई हुई है, बिल्ली सोई हुई है चारपाई पर। कानत कित्ता तो नाइमातुन फी सरीर, बिल्ली सोई हुई थी चारपाई पर। अल मतरु गज़ीरुन, मूसलाधार बारिश है। कानल मतरु गज़ीरन, मूसलाधार बारिश थी। अम्मु ज़ैदन ज़ाहिबुन, मेरे अम्मु ज़ैद के चचा जाने वाले हैं या जा रहे हैं। कान अम्मु ज़ैदन ज़ाहिबन, ज़ैद के चचा जाने वाले थे। ठीक है। खालु सईद, सईद के जो है मामू, नाइमुन सोए हुए फिल गुरफत, गुरफा में। कान खालु सईद नाइमुन फिल गुरफत, थे सोए हुए थे सईद के मामू कमरे में। अम्मत सईदन, सईद की फुफी, तस्कुन रहती है फी लाहौर, लाहौर में। कानत अम्मत सईदन, थी सईद की फुफी, तस्कुन रहती थी फी लाहौर, लाहौर में। कान नास उम्मतन वाहिदा, लोग एक ही उम्मत थे, एक ही जमात थे। ठीक है, तो कल जो आपने अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी ज़रूर करके आना, इसका आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये यासीन साहब आप बिल्कुल तवज्जो गौर करें। ठीक है, अच्छा, तो अब जो है वो अमर और नहीं। ठीक है, तो अमर तो आपने पढ़ लिया था जी। असद साहब नहीं की गर्दान सुनाए। इमरान साहब इनको भेजा था आपने नहीं की सारे, वो इमरान साहब? जी जी सर, बिल्कुल मैंने भेजा था। जी सुना जी, नहीं की गर्दान सुना असद साहब? जी हज़रत। इमरान साहब तवज्जो कीजिएगा। जी जनाब, जी आपके माइक में कोई मसला है, आवाज बार बार ना उसकी वो आ रही है, क्या वजह है? एक दफा जी कहते हैं, 10 दफा जी है ना कहते हैं। कुछ ज्यादा जी हो जाती है। जी, एक बार आप हमें बुलाएंगे, हम 100 बार आएंगे भाई। तो आप ना वो उससे आपने दोनों से आपने किया हुआ, एक को निकाले ना, आप एक तरफ से निकल जाए आप यही। अब वो उसमें ना मेरे से मुफ्ती साहब, मैंने माइक डलवाया था, इसमें स्पीकर डलवाया था लैपटॉप में, वो स्पीकर फिर खराब हो गया। अब मुझे दोबारा मजबूरन फिर इससे मोबाइल से सुनना पड़ रहा है। हाँ, तो उधर से आप खत्म करें लैपटॉप से। चले जी, असद साहब पहले नहीं सुनाए ना, नहीं सुनाए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वो मुफ्ती साहब जो मैंने इनको गर्दान भेजी थी, वो मैं आपकी तरफ भेज देता हूँ, आप उसको एक मरतबा देख लीजिएगा। हाँ, वो जरा ये इन्होंने काम उल्टा ही किया हुआ है। अच्छा, अब ग्रुप में भी भेजी थी आपने वो गर्दान के? नहीं जी जी, मैंने ग्रुप में भी भेजी है। मैं अभी दिखाता हूँ, बेटा पीछे हो जाओ। ये जो पीडीएफ भेजी थी वही आपने, वही बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, वही। अच्छा ठीक है जी, ऐसा शुरू करें, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं मालूम, ला यद्रिब, ला यद्रिबा, ला यद्रिबू, ला तद्रिब, ला तद्रिबा, ला यद्रिबना, ला तद्रिब, ला तद्रिबा, ला तद्रिबू, ला तद्रिबी, ला तद्रिबा, ला तद्रिबना, ला अद्रिब, ला नद्रिब। जी माशाल्लाह जी। मजहूल जी, मजहूल क्या है? ला युद्रब। हाँ जी, मजहूल भी सुना है ना, ला युद्रब, ला युद्रब, ला युद्रबू। किधर गया असद साहब? असद साहब मारूफ दोनों सुना है, मारूफ और मजहूल दोनों। मसरूफ हो गए, शायद आवाज नहीं आ रही उनकी। जी रफीक साहब आप सुनाए। उनका माइक खराब हो गया। असद भाई के ना नेट प्रॉब्लम है। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यद्रिब, ला यद्रिबा, ला यद्रिबू, ला तद्रिब, ला तद्रिबा, ला यद्रिबना, ला तद्रिब, ला तद्रिबा, ला तद्रिबू, ला तद्रिबी, ला तद्रिबा, ला तद्रिबना, ला यद्रिब, ला नद्रिब। जी मजहूल।
لا يضرب لا يضربا لا يضربو لا تضرب لا تضربا لا تضربنا جی لا عمران صاحب توجہ يضرب کیجیے لا گا. يضربا لا يضربو لا تضرب لا تضربا يضربنا لا. یہ ادھر سے وہی آواز آنی شروع ہو گئی. بھائی چلو ایک بھائی آپ ہیں کوئی نہیں خیر اس بیچارے کی ہاں آواز آئی ہے. وہ راستے میں رکی ہوئی نا وہی آئی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی نہیں. لا يضرب لا يضربا لا يضربو لا تضرب لا تضربا لا يضربنا لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تضربی لا تضربا لا تضربنا لا اضرب لا نضرب. اچھا رفیق بھائی اس پر مزید آپ کوئی اور باب چاڑ سکتے ہیں. جی بولے میں کوشش کچھ کروں اور گا انشاءاللہ. یکشف لا یکشف لا یکشف یہاں سے سناؤ. لا یکشف لا یکشف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکشفا لا یکشف لا یکشفا لا یکشفو لا یکشف لا یکشفا لا یکشفنا لا 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 تکشف لا تکشف لا تکشفا لا تکشفو لا تکشفی لا تکشفا لا تکشفنا لا اکشف لا نکشف. جی آگے لا یکشف لا یکشف لا یکشفا لا یکشفو لا تکشف لا تکشفا لا لا تکشف لا لا تکشف تکشف لا تکشف لا تکشفا لا تکشفنا لا یکشفنا لا تکشف لا تکشفا لا تکشفو لا تکشفی لا تکشفا لا تکشفنا لا اکشف لا نکشف. ابھی کچھ آسانی ہوئی ہے اس گردان سے جو یہ آپ میں نے بھیجی تھی. کافی آسانی ماشاء اللہ کافی آسانی ہے. ہاں چلو اللہ خیر کرے انشاءاللہ. جی اور کوئی سنائے گا ہمیں. جی میں سناتا ہوں. ہاں جی آپ سنائیں. لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا تعلم لا تعلم لا يعلم لا تعلم لا تعلم لا تعلم لا تعلمي لا تعلم لا تعلمنا لا أعلم لا نعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا تعلم لا تعلم لا يعلمنا لا تعلم لا تعلم لا تعلم لا أعلم لا أعلم لا تعلمي نہیں جلد بازی نہ کریں جلد بازی کر رہے ہیں آپ. لا تعلم لا تعلم لا تعلموا لا تعلمي لا تعلم لا تعلمنا لا أعلم لا نعلم. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا. جی اور کوئی. جی زین بھائی یا کوئی اور بھائی ہمیں سنائے. جی زین بھائی. جی حضور حکم کریں کدھر سے کون سا مصدر. حکم کریں یہ ہے کہ آپ اس سے سنائے. آپ گردان نہیں معلوم سنائے. جی کون سا مصدر. آپ جو ہے نا کیا ہے کہ یا علم سے سنائے اور اسے سنائے کیا کہتے ہیں اس کو جالا سے سنائے. نہیں اسے سنائے بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو یکسبو سے سنائے. یکسبو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکسب لا یکسب لا یکسبو لا تکسب لا تکسب لا یکسبنا لا تکسب لا تکسب لا تکسبو لا تکسبی لا تکسب لا تکسبنا لا اکسب لا نکسب لا یکسب لا یکسبا لا یکسبو لا یکسبی لا یکسبا لا یکسبنا کیا ہو گیا خیر تو ہے. بریک ہے کہ نہیں ہے. لا یکسب لا یکسبا لا یکسبو لا تکسب لا تکسبا لا یکسبنا لا تکسب لا تکسبا لا تکسبو لا تکسبی لا تکسبا لا تکسبنا لا اکسب لا نکسب. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم کوئی اور مصدر کو پکڑتے ہیں. جیسے جو ہے نا کیا ہے کہ آتا ہے کا سادہ یکسدو. جی یکسد کون سن لا یکسد سے کون سنائے گا. قاعدہ یقف. جی کا دجا کو چلو سنائے. جی لا یک جی قال یقعد لا یقعد لا یقعدا لا یقعدو لا تقعد لا تقعدا لا یقعدنا لا تقعد لا تقعدا لا تقعدو لا تقعدی لا تقعدا لا تقعدنا لا اقعد لا نقعد لا يقعد لا يقعدا لا يقعدو لا تقعد لا نہیں لا اقعد لا نقعد لا اقعد لا نقعد. جی لا اقعد لا نقعد لا يقعد لا يقعدا لا يقعدو لا تقعد لا تقعدا لا يقعدنا لا تقعد لا تقعدا لا تقعدو لا تقعدي لا تقعدا لا تقعدنا لا اقعد لا نقعد. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اور کوئی ہے ہمارا دوست کوئی سنائے. جی فصیح صاحب آپ سنائیں. سر
کیا گردان سناؤں؟ ہاں گردان. لا يضرب لا يضربا لا يضربوا لا تضرب لا تضربا لا يضربنا لا تضرب لا تضربا لا تضربوا لا تضربي لا تضرب تضربا لا تضربنا لا أضرب لا نضرب لا يضرب لا يضربا لا يضربوا لا تضرب لا تضربا لا تضربنا لا يضربنا لا تضرب لا تضربا لا تضربوا لا تضربي لا تضربا لا تضربنا لا أضرب لا نضرب. جی ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت زبردست. جی اور کون ہے جی؟ اور کون ہمیں سنائے گا؟ جی عمران بھائی. ہاں چلیں آپ سنائیں. آپ کو میرے خیال میں شاید نیٹ کا مسئلہ بن گیا تھا. نہیں وہ ہاں پہلے بن گیا تھا، ابھی ٹھیک ہے. چلو سنائیں جی سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يسمع لا يسمع لا يسمعوا لا تسمع لا تسمع لا يسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمعوا لا تسمعي لا تسمع لا تسمعنا لا اسمع لا نسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمعوا لا تسمع لا تسمع لا يسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمعوا لا تسمعي لا تسمع لا تسمعنا لا اسمع لا نسمع. جی ٹھیک ہو گیا. جی اور کون سے سنائیں گے جی؟ یہ جو ضرب ہے اس کو ہم لا یضرب پڑھیں گے. اگر ہم اس کو لا یضربو پڑھیں تو غلط ہو جائے گا. ہاں وہ پھر وہ بن جائے گی نفی معلوم کی گردان بن جائے گی. وہ جیسے پہلے میں نے پڑھا تھا نا، لا یضرب لا یضرب لا یضربان لا یضربون لا تضرب لا تضربان لا یضربنا لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربن لا اضرب لا نضرب. وہ جو میں نے پیچھے نفی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو لا یضربو پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لا یضربو پڑھیں گے تو لا یضرب پڑھیں گے جس کا معنی نہیں مارے گا وہ ایک مرد. لا اور یضرب لا یضرب کا معنی ہے نہیں مارے وہ ایک مرد. نہیں مارے گا اور نہ مارے، دیکھو کتنا بڑا فرق ہے. کیا مطلب پھر بتائیں ذرا. لا یضرب کا معنی ہے نہیں مارے گا وہ ایک مرد. اچھا لا یضرب کا یہ فعل مستقبل بن گیا. اور لا یضرب کا معنی بن جائے گا نہ مارے وہ ایک مرد. اچھا یہ یعنی امر ہے قسم کا. ہاں یہ نہیں ہے نا، مطلب ہے کہ وہ منع کر رہا ہے نا، نہ مارے. اچھا صحیح ہے. ہاں نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ آ گیا. جی اور کوئی؟ ہاں جی اور کوئی سنائے ذرا. ہلو میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی میں سناتا ہوں. جی لا یفتح لا یفتحا لا یفتحو لا تفتح لا تفتحا لا یفتحنا لا تفتح لا تفتحا لا تفتحو لا تفتحی لا تفتحا لا تفتحنا لا افتح لا نفتح. جی آگے. لا یفتح لا یفتحا لا یفتحو لا تفتح لا تفتحا لا یفتحنا لا تفتح لا تفتحا لا تفتحو لا تفتحی لا تفتحا لا تفتحنا لا افتح لا نفتح. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. آگے اور کوئی؟ جی رفیق بھائی آپ آخر میں سے کچھ سنائیں. آپ جی بتائیں کہاں سے سناؤں؟ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ سنائیں کیا کہتے ہیں اس کو، اس سے سنائیں سامعہ یسمع سے لا یسمع لا یسمع لا یسمع یہاں سنائیں. لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا يسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمعنا تسمعنا لا أسمع لا نسمع. ماشاء اللہ. لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا تسمع لا تسمع جی لا يسمع لا يسمعنا لا يسمعنا لا يسمعنا لا تسمع لا تسمعنا تسمع لا تسمع لا تسمني لا تمسع لا تمسع لا تسمع لا تسمعنا لا أسمع لا أسمع لا نسمع. الحمد للہ ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. آپ
ابھی کیا مزید تیاری کیجیے گا انشاءاللہ. جو مفتی صاحب نے ابھی مجھے حکم کیا تو پھر میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیا کروں گا. لیکن آج کل آپ کی طرف سے نا وہ رفیق بھائی اور اس طریقے سے اور اسد بھائی بھی آپ کی طرف سے نا وہ جو انشاء العربیہ ہے وہ اس کی مشق حل ہو کے نہیں آ رہی. میں نے بھیجی تھی، آپ نے چکے بتایا نہیں تھا اردو سے عربی. نہیں میں نے تو دیکھنے کی کوئی مجھے صرف فیروز بھائی کی ملی تھی، شاید میری میں نے بھی توجہ نہیں بھیجی ہوتی. تھی، رات کو ہی بھیج دی نہیں تھی، اس آپ سے نے پہلے دیکھی؟ اسد بھائی کی جی بھی تھی، میری بھی تھی. میں نے بھیجی تھی، میں نے رات اچھا کو ہی بھیج دی. اچھا پھر میری توجہ نہیں گئی ہوگی. چلو میں دیکھتا ہوں، پھر دوبارہ دیکھتا ہوں. چلو آپ بھیجیے گا انشاءاللہ. پھر میں جو ہے نا کیا ہے کہ مزید اس پر جو ہے نا مزید دیکھ لیتا ہوں. اور بھیج دیں گے انشاءاللہ نو پرابلم انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ، فی امان اللہ. قربان بھائی نظر نہیں آ رہے. چلیں گے شہید. چلو ٹھیک ہے، آج اللہ حافظ. کلاس جلدی ختم ہو گیا نا. ہاں آج ماشاءاللہ جلدی ختم، پورے 5 بجے ختم ہوئی آج، یعنی وہاں کے ساتھ ہے. جی چلو الحمدللہ، اچھا ہو گیا، چلو بہتر ہے. نہیں میرے خیال قربان بھائی کافی دنوں سے کوئی آواز سنی آئے نہیں ہے، ان کو غیر حاضر ہیں. اچھا کال کر کے پتہ کر لیجیے گا نا. صحیح ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ، کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ جی السلام علیکم غزالی صاحب. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی کتنا سبق آگے دیا کہ نہیں دیا؟